یاد کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے کیا کہتے ہیں؟ السلام علینا، اے اللہ رب العالمین یہ صرف ہمارے اوپر نہیں، تیری سلامتی ہمارے اوپر ہی نہیں، برکتیں ہمارے اوپر ہی نہیں، بلکہ وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کے نیک بندوں پر بھی تیری رحمتیں نازل ہو، اللہ کے نیک بندوں پر بھی تیری سلامتی نازل ہو۔ ایسے موقع پر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو یاد کر رہے ہیں تو امت کے اوپر یہ حق ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی باتوں کو اپنائے۔ یا پھر انسان کو جب پرکھا جاتا ہے، جب اس پر کوئی مصیبت آتی ہے، تب دیکھا جاتا ہے کہ ہمارا یہ انسان ہمارا کتنا ساتھ دیتا ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب سے بڑی مشکل جب آئے گی جب میدان حشر لگا ہوگا، جب میدان حشر لگا ہوگا، میدان ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک انسان سے دور بھاگ رہا ہوگا، ایک نبی بھی کسی کے کام نہیں آئے گا، ہر ایک نبی اپنی فکر میں ہوگا، ہر ایک نبی اپنے گناہ کو یاد کر رہا ہوگا، ہر ایک انسان نفسی کے عالم میں ہوگا، مصیبت کے عالم میں ہوگا، پریشانی کے عالم میں ہوگا، بیوی اپنے شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، بچے اپنے ماں باپ سے دور ہو رہے ہوں گے کہ کہیں یہ نیکی کا سے سوال نہ کر بیٹھے، کہیں میری بیوی مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے، کہیں میرے شوہر مجھ سے نیکی کا سوال نہ کر لے۔ ایسے نازک موڑ پر، ایسے غم کے ماحول میں، ایسے پریشانی کے موقع پر جہاں کوئی بھی کسی کا ساتھ نہیں دینے کو تیار ہے، جہاں کوئی نبی بھی کسی کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، ایسے میں ایسے عین موقع پر، ایسے پریشانی کے موقع پر بھی، ایسے دقت کے موقع پر بھی، ایسے غم کے ماحول پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر ہوگی تو امت محمد کیا کی ہوگی؟ اپنی امت کی ہوگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے موقع پر بھی اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہوں گے؟ اللہم امتی، اللہم امتی، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت، اے اللہ میری امت کو بخش دے، اے اللہ ان سے جو چھوٹی موٹی خطائیں ہوئی ہیں تو ان کو بھی درگزر کر کے ان کو بھی جنت کے اندر داخلہ کر دے۔ تو ایسے موقع پر بھی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غم کے ماحول میں بھی اپنی امت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، خوشی کے ماحول میں بھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو نہیں چھوڑ رہے ہیں، تو امت کا یہ تقاضا ہے، امت پر یہ حق بنتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرے، اپنے نبی سے محبت کرے، اپنے نبیوں کی باتوں کو، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانے۔ اسی پر اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ، تمہارے آباء و اجداد، تمہارے بھائی، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارا کلہ قبیلہ، تمہارا خاندان، تمہاری تمام کی تمام چیزیں اگر اللہ رب العالمین کے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے میرے ساتھیوں۔ آج ہم ہیں، ہم جیسے مسلمان صحابہ اکرام کو دیکھ لیجئے، پھر میں آپ لوگوں کی بھی کلاس لگاتا ہوں، ہم لوگوں کو بھی دیکھیں گے۔ صحابہ اکرام، اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہارے آباء و اجداد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ جنگ بدر کو دیکھیے، حضرت ابو بکر ہے، جنگ بدر علماء اکرام سے پوچھیے ایسے عین موقع پر ہوئی کہ اگر باپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے تو بیٹا ابو جہل کی طرف ہے، اگر ایک بھائی ابو جہل کی طرف ہے تو ایک بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لڑ رہا ہے۔ حضرت ابو بکر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہے، لیکن ان کا وہیں پر بیٹا ابو جہل کا ساتھ دے رہا ہے، اور بار بار یہ موقع آتا ہے کہ ابو بکر اپنے بیٹے کی تلوار کے نیچے آتے ہیں اور بیٹا باپ کو دیکھ کر کے تلوار چھوڑ دیتا ہے، تلوار ہٹا لیتا ہے کہ وہ جائیے یہاں سے۔ ایک دن ایسا ہوا اللہ رب العالمین نے حضرت ابو بکر کے بیٹے کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا، اور یہ دونوں باپ بیٹے کھانا کھا رہے، کھانا کھاتے ہوئے بیٹے نے باپ سے قصہ جنگ بدر کا چھیڑ دیا، کیا کہا؟ ابو بال بچ گئے، اگر تلوار چلا دی ہوتی تو صفایا ہو گیا ہوتا، اگر ایک تلوار چلا دی ہوتی تو صفایا ہو گیا ہوتا۔ تو میرے ساتھیوں محبت اس کو کہتے ہیں۔ دیکھیے باپ کا کیا جواب تھا، حضرت ابو بکر کہتے ہیں اے میرے بیٹے تو نے تو مجھے اس لیے چھوڑ دیا کہ باپ کا اس لیے چھوڑ دیا، اللہ رب العالمین کی قسم اگر تو ایک بار بھی میری تلوار کے نیچے آ جاتا تو میں تجھے بیٹا تصور نہیں کرتا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن سمجھ کر کے تیری گردن تن سے جدا کر دیتا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اللہ کے رسول سے محبت۔ بیٹا آیا ہے، گھڑ سواری سیکھ کر کے آیا ہے، حضرت عمر فاروق کا بیٹا ہے، پوچھتا ہے گھر میں کہ کھانا کیا بنا ہے۔ دیکھیے اپنے اولاد کی ناجائز تمناؤں کو پوری کرنے والوں سنو، محبت اس کو کہتے ہیں۔ بیٹا آیا اور کہا ماں کھانا لگا دیجئے، کھانا لگا دیا گیا۔ کھانے میں کیا ہے؟ جسے آج ہم کہتے ہیں کدو، لوکی جسے کہتے ہیں عربی میں دبا کہا جاتا ہے۔
کھانا آیا تو بیٹے نے کیا کہا؟ یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے۔ کیا کہا؟ یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے۔ کیا دیکھتے ہیں حضرت عمر کا ہاتھ یعنی اپنے ابا کا ہاتھ تلوار کی میان پر ہے۔ دیکھتا ہے بیٹا کہ میرا باپ غصے میں ہے، اور حضرت عمر فاروق کی تلوار کے بارے میں سنو، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے عمر تم تلوار نکالنے میں جلدی مت کیا کرو، کیونکہ جب تم تلوار نکالتے ہو تو آسمان کو بھی پسینہ آ جاتا ہے۔ حضرت عمر نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس چیز کو پسند کر رہے ہیں اس چیز کو میرا بیٹا کہہ رہا ہے یہ بھی کوئی کھانے والی چیز ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان کھاتا ہوں۔ جب پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا تو بیٹے سے کہا بیٹے سن، آج تو نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند والی چیز سے منہ چلا لیا، لیکن اگر آج کے بعد تو نے لوکی کھانے سے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی چیز سے منہ چڑھایا تو میں تلوار مارتے ہوئے تیری گردن جدا کر دوں گا تن سے، اور تیری گردن مارتے ہوئے نہیں سوچوں گا کہ میرا بیٹا ہے، بلکہ یہ سوچ کر کے تیری گردن اڑا دوں گا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پسند کی مذاق بنانے والے، پسند سے منہ اڑانے والے کی گردن ماری جا رہی ہے۔ یہ محبت ہوتی ہے، ایسی محبت ہونی چاہیے۔ اور آج ہماری محبت، ہم فجر میں اٹھ کر چلے آتے ہیں، لیکن مجھے معلوم ہے کہ میرا بیٹا 20 سال کا، میرا بیٹا 18 سال کا فجر میں نہیں اٹھتا ہے، مجھے معلوم ہے کیوں نہیں اٹھاتے ہیں۔ مولوی صاحب ہمارا بیٹا 8 بجے اٹھ کر کے اسکول جاتا ہے، میرا بیٹا کالج جاتا ہے، 8 بجے اٹھ کر کے دکان پر جاتا ہے، اگر فجر میں اٹھائیں گے تو وہ لیٹ ہو جائے گا، اس کی نیند پوری نہیں ہوگی۔ یہاں بیٹا اگر منہ چڑھاتا ہے تو تلوار اڑا دی جاتی ہے، تلوار نکال دی جاتی ہے، اور آج ہم سے یہ بھی قربانی نہیں ہوتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، آج ہم اپنے بیٹے کو فجر کی نماز کو بھی نہیں اٹھا سکتے۔ یہ محبت ہونی چاہیے، یہ محبت کا تقاضا نہیں ہے۔ جیسے صحابہ کرام محبت کیا کرتے تھے ویسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونی چاہیے۔ میرے ساتھیوں وقت اجازت نہیں دیتا ہے، میں آپ کا وقت زیادہ نہیں لینا چاہتا، انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے گا تو باتیں پھر حاضر کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے محبت کرنے کی، خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ رب العالمین جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے ان کی پریشانی کو دور فرما دو۔ اے اللہ رب العالمین